حکومت اور پیپلز پارٹی ایک ایسے ایشو پر آمنے سامنے آ گئے ہیں، اگر یہ حل نہ ہوا تو نظام نہیں چلے گا۔ جی ہاں، آج اس انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار سید ذوالفقار علی شاہ موجود ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا نکتہ ہے جو حکومت کو لے کے بیٹھ سکتا ہے۔ جی السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام جو سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم شاہ جی۔ شاہ جی، پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے بڑے اختلافات ہوتے رہے ہیں، ہم ان موضوعات پر بات بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اب ایک ایسا سنجیدہ ایشو سامنے اٹھ کھڑا ہوا ہے جو پیپلز پارٹی کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ نہری پانی جو نئی نہریں نکالنے جا رہی ہے حکومت، اس حوالے سے جو ایشو ہے اس پر آپ کے کیا تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ جی جو صاحب بہت شکریہ، بڑا اہم ایشو ہے اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اس وقت اہم ترین ایشو جسے کہتے ہیں نا، یہ جو گرینڈ الائنس ہے، حکومت مخالف تحریک، سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جسے تھوڑی سی بھی کرنٹ افیئر سے دلچسپی ہے نا یا انٹرنیشنل پولیٹکس سے، تو سر اسے یہ پتہ ہوگا کہ تیسری عالمی جنگ کی جو پروڈکشن ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ پانی کے اوپر لڑی جائے گی۔ ٹھیک ہے، کسی مقصد خطے کے لیے نہیں، کسی اور مفادات کے نہیں، پانی کے اوپر لڑی جائے گی۔ تو یہ جو نہریں نکالنے کا ایشو ہے، ظاہر ہے یہ سیدھا براہ راست جو ہے پانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چیز۔ سیکنڈلی آپ نے صحیح کہا اپنے انٹرو میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پانی کا ایشو جو ہے وہ سندھ کے اندر جو ہے وہ زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پنجابی کے اندر ایک کہاوت ہے کہ جو بیوہ ہے نا وہ تو بیوگی کاٹ لے گی لیکن محلے والے نہیں کاٹنے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے اس نظام کی کو قائم رکھنے کے لیے، اس نظام کو جاری رکھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ قربانی دے دیتی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انٹیریئر سندھ کے اندر جی ڈی اے اور جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ آلریڈی احتجاج کے اوپر ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف۔ وہ جی یہ آلریڈی پیپلز پارٹی کے خلاف رہی ہیں۔ چوہے صاحب یہ ایک جملہ صرف بولوں گا کہ یہ جنرل ضیاء کے دور کے اندر بہت زیادہ تھی، لیکن 88 کے الیکشن کے بعد یہ ان کو مقصد بالکل پیچھے ہٹ گئی تھی کہ جب پیپلز پارٹی نے ان کا کلین سویپنگ کر کے ان کو پیچھے ہٹا دیا۔ اچھا شاہ جی، ایک الزام وہ لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی پر جو قوم پرست سندھی جماعتیں ہیں نا کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ سندھ کے پانی کا سودا کر لیا، اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ سر میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی حقیقت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز یہ دیکھیں کہ یہ ایک بالکل کھلی حقیقت ہے کہ آج کے دور کے اندر اس طرح کی چیزیں چھپ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، جب چھپ نہیں سکتی بلکہ یہ چھپنے کے کیا کہتے ہیں، یہ ضرب تقسیم دے کے جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کر لی ہے نا، ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب والا وہ فلاں سامنے لے کے آ جائیں اسے۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کا انٹیریئر سندھ کے اندر بیس ہے اور وہ انٹیریئر سندھ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے چوہی صاحب کہ اس کے اندر کاشتکار ہے، کسان ہے، اور کاشتکار اور صرف کسان نہیں ہے۔ چوہی صاحب آپ اس حقیقت کی طرف بھی غور کریں کہ لاہور شہر کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ پانی جو ہے نا ہماری اپنی نااہلی جو گورنمنٹ کی، وہ پانی گہرائی میں جا رہا ہے ہر سال، یعنی ایک آدھا جو ہے نا وہ ملی میٹر گہرائی، لیکن میٹھا پانی ہے۔ جی، کراچی کے اندر اور جو اکثر ساحلی علاقے ہیں ٹھٹھا بدین وغیرہ سر سارا کھارا پانی ہے سر۔ تو وہاں پہ مجھے اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب 70s کی دہائی کے اندر سر ہم لوگ ہوتے تھے تو صبح شام بڑے کھلا ڈلا پانی آتا تھا، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے آبادی بھی بہت پریشر ہو گیا نا، وسائل ہماری آبادی بھی تو کھاتی جا رہی ہے سر، اس کے بعد پانی کی انتہائی جو ہے وہ قلت ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی آبپاشی کے لیے اور عام آدمی کی جو کراچی تک ضرورت ہے نا سر، اس کے لیے کبھی بھی نہروں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو ایک اخبارات کے اندر یہ رپورٹ ہوا ہے نا کہ بجٹ کے اندر انہوں نے دھمکی دی ہے، تو چوہی صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بقا کے لیے، کیونکہ اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، یہ مسئلہ بن گیا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم لیگ نواز نے اس جگہ جا کے کیوں ہٹ کیا ہے۔ ہاں یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ اعتماد میں لیتے۔ اچھا شاہ جی، سوری آپ کی بات قطع ہو گئی۔ اب جیسے آپ نے کہا نا پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیتے، اب ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے انہوں نے صدر آصف علی زرداری کی مشاورت سے اور جو ایکنگ کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے منٹس بھی ریلیز ہو گئے ہیں، اب وہ پبلک میں آ گئے ہیں، اس کے مطابق کہ صدر زرداری صاحب کو بریفنگ دی گئی اور وہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ پھر پیپلز پارٹی کس طرح کہہ سکتی ہے کہ حکومت نے اندھیرے میں رکھ کے جی سارا؟ اچھا نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب کو بریفنگ دی گئی تھی نا، پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ڈینائی کر رہی ہے اور وہ نہیں مان رہی کہ جو ہے نا زرداری صاحب کو اس میں کلیئر کو پوزیشن بتائی گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں، یہ کسی اور جو ہے نا وہ
چال بازی ہے جس طرح کہتے ہیں اچھا وہ ہے، لیکن اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف بالکل آنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سر دو چیزیں ہیں، پہلے ایک ایشو چل رہا تھا کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو ایکسس دی جائے ایز پر ایگریمنٹ کے جو ہوا تھا پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک یہ ریزالو نہیں ہوا، لیکن اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی وہ کھلے دل سے جو ہے نا وہ مسئلہ چل رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس کی اپنی بقا کا مسئلہ ہے، اس کا بیس کیمپ جو ہے وہ کیا ہے، انٹیریئر سندھ۔ اب اگر انٹیریئر سندھ کے اوپر اس مسئلے کے اوپر آگے چوہدری صاحب قوم پرست جماعتیں جو ہے وہ اس کے خلاف ایجیٹیشن کر رہی ہیں، اس کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بیچ دیا پانی سندھ کا، تو سر پاکستان پیپلز پارٹی پھر جو ہے نا وہ مسئلہ اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اچھا شاہ جی، کیا حکومتی نظام جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس موضوع پر وہ جو مفاہمت نہیں کرے گی یا ان کا ساتھ نہیں دے گی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر حکومت نے وہ جو پیپلز پارٹی کی جو سیٹسفیکشن کے مطابق معاملات نہ کیے تو پیپلز پارٹی اپنا راستہ بدل سکتی ہے؟ جیسا میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے نا وہ کوئی ایسے اقدام کرے گی کہ جس سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی سیٹسفیکشن اس کی ہو جائے، اور مثلا بڑے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نا، شفاف طریقے سے، کہ جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی نہ صرف سیٹسفیکشن ہو بلکہ اس کی جو فیس سیونگ ہے نا سندھ کے اندر اس حد تک ٹرانسپیرنٹ کرے گی کہ وہ فیس سیونگ بھی ہو جائے اور انہیں یقین بھی آ جائے، چاہے اسے منصوبہ ترک کرنا پڑے یہ نہروں کا۔ لیکن وہ میرا نہیں خیال، کیونکہ اگر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی حکومت میں شامل نہیں ہے، وہ اگر وہ حکومت میں شامل ہوتی ہے نا، جس طرح آئینی عہدے لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر کا اس کے پاس ہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، صدر، تو سر پھر مجھے بتائیں اگر وہ حکومت میں شامل ہے تو گورنر پنجاب کو پٹنے رونے کی سیاپا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ایکسس دی جائے یا دیا جائے، ٹھیک ہے، آئینی عہدوں کے اوپر اختیار اس کے پاس کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اتنی قربانی دے رہی ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی، تو سر پھر دوسرے فریق کو بھی جو ہے نا وہ دینی پڑے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر جو یہ نظام چلانے والے ہیں سر انہیں بھی یہ پھر مسلم لیگ نواز کو باور کرانا پڑے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کہ بھائی جان اگر نظام چلنا ہے تو اس کے لیے پھر دونوں فریقوں کو قربانی دینی پڑے گی، کسی ایک کے لیے نہیں۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے زندگی موت کا مسئلہ ہے انٹیریئر میں تو پھر تھوڑا سا کمپرومائز اس کے اوپر مسلم اچھا شاہ جی، ایک آخری سوال، ٹائم کم ہے، کہ یہ جو نہری نظام ہے نا، جو 6 نہروں کا ہے، یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو تھا نا، جس میں آرمی چیف بھی انوالو تھے اور بلکہ انہی کی ساری یہ ایک طرح سے برین چائلڈ تھا ان کا، اس کے تحت یہ بننی تھی نا نہریں، جی ٹھیک ہے، اور یہ واقعی حکومت کا کہنا ہے کہ اس میں جو دریائے ستلج میں یا چناب میں سیلابی پانی آتا ہے، بارش کا پانی آتا ہے، اس کو استعمال کیا جائے گا، جبکہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ دریائے سندھ کا پانی جو ہے نا وہ استعمال کیا جائے گا۔ تو آخر یہ تضاد یا غلط فہمی تو نہیں کہیں گے؟ اچھا یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر تو ستلج کا پانی استعمال کیا جائے گا جو بارشوں کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر اچھا یہ حل کیسے ہوتا ہے جو صاحب کہ کھلی ڈیبیٹ ہونا اس کے اوپر؟ جی بالکل، وہ جیسے کہتے ہیں لک چھپ کے، جب لک چھپ کے آپ کریں گے تو پھر آپ کے شکوک و شبہات جنم لیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ کھلی ڈیبیٹ ہو، ٹی وی کے اوپر ہو، ٹاک شوز ہوں پورے، جس طرح قاضی فائز صاحب نے کیا کہا تھا، براہ راست دکھاؤ، تو بہت سارے جڑے بڑے بڑے وکیل سن ان کے چہرے بے نقاب ہو گیا کہ بھائی کنی کو قابل، ٹھیک ہے، یہ کھلی ڈیبیٹ ہو۔ ایک یہاں نقطہ جو اسے مجھے آپ اجازت دیں میں اور آپ کو کرنے کی اجازت دوں کہ کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہی نا کچھ ہمارے دوست ہیں کہ جنہیں نہیں ہے علم، کیونکہ میں بھی ظاہر ہے کہ آپ بھی ماہر نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پانا دریائے سندھ کا پانی جو ہے نا یہ سمندر میں جا گرتا ہے، تو یہ اگر نہریں، سر یہ انتہائی غلط موقف ہے کہ جو میں بھی آبی ماہر نہیں ہوں لیکن if I am wrong تو مجھے کریکٹ کریں جو دیکھنے والے ہیں، کہ سر ایک مخصوص مقدار کے اندر دریاؤں کا پانی سمندر میں گرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ سمندر جو ہے وہ کٹاؤ کرتا کرتا آگے جو ہے وہ زمینوں کو کھاتا چلا جاتا ہے اور آپ کی جو ایگریکلچر زمینیں ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مخصوص مقدار میں، اور مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کس حد تک گرنا چاہیے تھا، وہ جو 1991 کا معاہدہ ہے نا سر، اس سے اب کم جا رہا ہے پانی، تو اس سے زیادہ مقدار میں گرنا چاہیے تاکہ جو سمندر ہے وہ کٹاؤ کرتا کرتا آگے جو ہے نا زمینوں تک مارنا کر جائے۔ تو یہ بالکل اگر سر دریائے ستلج کا پانی ہے، بارشوں کا پانی ہے، تو یہ ہے کہ پنجاب ظاہر ہے کہ پاکستان کی کھیتی باڑی اور کاشتکاری زراعت کا ایک ہب ہے، مرکز ہے، تو یہ کھلی ڈیبیٹ جو ہے سندھ کے جو آبی ماہرین ہیں، جو پنجاب کے آبی ماہرین ہیں، ان دونوں کو بٹھائیں آپ، پھر عوام فیصلہ کر لیں گی جی اس کے اندر، کیونکہ اگر یہ دریائے سندھ کا پانی نہیں ہے نا پھر تو بننی چاہیے نا، تو وہ اس کے اوپر ثابت کریں کہ بھائی جان یہ ستلج کا پانی ہے،
تو سندھ والوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اور یہ معاملہ بھی جو ہے نا افہام و تفہیم سے جو ہے وہ طے ہو جائے گا۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ یہ ایسے معاملات ہیں جس میں افہام و تفہیم کے لیے اوپن ڈائیلاگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، وہ خواہ کس بھی سطح پر ہو، اور اس کا سب سے بہترین فورم جو ہے وہ ہمارے خیال میں قومی اسمبلی ہے کہ پاکستان کے لیے پانی جو ہے وہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ ہم کوئی بڑا ڈیم پچھلے 50 سالوں میں نہیں بنا سکے۔ اگر آج بھی ہم اسی طرح پانی پر جھگڑتے رہے تو شاید آنے والا وقت ہمیں معاف نہ کرے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔